السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ ویورز، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایلون مسک کے بارے میں، جسے دنیا اپنے کریزی آئیڈیاز کی وجہ سے پاگل اور دیوانہ شخص بھی کہتی ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ مریخ سیارے پر جا کر دفن ہونا چاہتا ہے۔ ایلون مسک فار سائٹڈ، بیریئر فری تھنکنگ رکھنے والا ایک ساؤتھ افریقن، کینیڈین اور امریکی بزنس آئیکن ہے۔ ایلون مسک جیسے لوگ صدی میں دو چار ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ایلون مسک جیسے لوگ فیوچر کو ویژن کر کے کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ 28 جون 1971 میں ایلون مسک ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ایرل مسک ہے، جو پیشے کے لحاظ سے ایک انجینئر اور پائلٹ بھی تھے۔ ان کی والدہ کا نام مے مسک ہے، جو کہ ایک ماڈل اور بیوٹیشین بھی تھی۔ ایلون مسک بچپن سے ہی کتابوں میں کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت کتابیں پڑھ کر ہی گزارتے تھے۔ 10 سال کی عمر میں ہی وہ اتنی کتابیں پڑھ چکے تھے جو کہ ایک گریجویٹ بھی نہیں پڑھ پاتا۔ ایلون مسک کو ٹیکنالوجی سے بہت لگاؤ تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں ہی انہوں نے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ کر ایک بلاسٹر نامی گیم بنا ڈالی، جسے پی سی اینڈ آفس ٹیکنالوجی کمپنی کو $500 میں بیچ دیا۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ پرابلم کا سلوشن ڈھونڈنا دراصل اصل پرابلم ہے۔ لوکنگ فار دا سلوشن از دا بگیسٹ پرابلم۔ ایلون مسک کی کمپنی میں اگر کوئی یہ بول دیتا کہ سر یہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا کمپنی میں آخری دن ہوتا۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ فیلئر از دا آپشن، جبکہ دنیا بولتی ہے فیلئر از دی ناٹ آپشن۔ ایلون مسک سب کے لیے ایک انسپائریشن ہے۔ ایلون مسک کو اسکول میں بہت تنگ کیا جاتا تھا۔ ایک بار لڑکوں کے ایک گروپ نے انہیں سیڑھیوں سے دھکا دے دیا اور اسے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے لیے انہیں کئی دنوں تک ہسپتال میں ہی داخل رہنا پڑا۔ 17 سال کی عمر میں ایلون مسک نے کوئن یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن کی پڑھائی شروع کی اور 2 سال پڑھنے کے بعد وہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا ٹرانسفر ہو گئے، جہاں 1992 میں انہوں نے بیچلر آف سائنس میں ڈگری حاصل کی۔ 1995 میں ایلون مسک پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کیلیفورنیا شفٹ ہو گئے اور تعلیم حاصل کرنے کے بس 2 دن بعد ہی انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ 1995 میں ایلون مسک نے اپنے بھائی کمبل کے ساتھ مل کر زپ2 نامی ایک کمپنی شروع کی، جس کو بعد میں کمپیک نے $307 ملین میں خرید لیا۔ اس کمپنی میں ایلون مسک کے 7% شیئر ہونے کی وجہ سے ایلون مسک کو $22 ملین ملے۔ ایلون مسک نے 1999 میں $10 ملین سے X.com نامی کمپنی شروع کی۔ یہ ایک فائنانس دینے والی کمپنی تھی جو تقریباً 1 سال بعد کنفینٹی نامی کمپنی کے ساتھ مل گئی۔ X.com اور کنفینٹی، جو کہ ایک منی ٹرانسفر کمپنی تھی، کے ملنے سے پے پال کے نام سے مشہور ہوئی۔ 2002 میں ای بے کمپنی نے پے پال کو $1.5 بلین میں خرید لیا۔ اس ڈیل میں ایلون مسک کو $165 ملین ملے۔ ایلون مسک نے ان پیسوں سے 2002 میں $100 ملین سے اسپیس ایکس کمپنی بنائی۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ مجھے وہ نہیں کرنا جو کیا جا سکتا ہے، مجھے وہ کرنا ہے جو کرنا چاہیے۔ I don't expect to do what is possible. I want to do what is needed to be done. ایلون مسک کہتے ہیں کہ میں مریخ سیارے پر لوگوں کو بھیجوں گا اور وہاں پہ انسانوں کی آباد کاری کروں گا۔ ایلون مسک رشیا گئے اور وہاں پر راکٹ کی تیاری کے بارے میں بات کی تاکہ مریخ سیارے پر انسانوں کو آباد کرنے کا خواب پورا کیا جائے۔ ایلون مسک کو بتایا گیا کہ ایک راکٹ بنانے میں تقریباً $8 ملین لگیں گے۔ ایلون مسک نے کہا کہ $8 ملین تو بہت زیادہ ہیں۔ پھر ایلون مسک نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود اپنے سستے ترین راکٹ بناؤں۔ پھر ایلون مسک نے اسپیس ایکس نامی ایک کمپنی بنائی۔ ایلون مسک راکٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھنے لگے اور راکٹ ری یوزیبل ٹیکنالوجی کا کنسیپٹ بھی ایلون مسک نے ہی دیا۔
ایلون مسک کی ٹیم نے جب پہلا راکٹ لانچ کیا تو ان کے راکٹ کے انجن میں آگ لگ گئی اور دوسری اور تیسری بار بھی وہ ناکام رہے۔ ایلون مسک نے جتنا بھی پیسہ کمایا تھا سب لگا دیا۔ پھر ایک اور راکٹ لانچ کیا گیا جو کہ کامیاب ہو گیا۔ پھر ناسا نے 1.5 بلین کا معاہدہ ان کے ساتھ طے کیا۔ ایک انٹرویو میں ایلون مسک کا کہنا ہے کہ 2030 تک وہ انسانوں کو مریخ سیارے پر آباد کرنے کی پوری تیاری میں ہیں۔ 2003 میں ایلون مسک نے 2 لوگوں کے ساتھ مل کر ٹیسلا نام کی ایک اور کمپنی کی شروعات کی اور 2008 کے بعد ہی وہ ٹیسلا کمپنی کے CEO کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ٹیسلا کی خاصیت اس کی لاجواب الیکٹریکل کارز میں ہے۔ 2006 میں ایلون مسک نے اپنے کزن کی کمپنی سولر سٹی کو فائنینشل سپورٹ دے کر اسے شروع کیا۔ پھر 2013 میں سولر سٹی یونائٹڈ اسٹیٹ میں سولر پاور سپلائی کرنے والی دوسری بڑی کمپنی بن گئی۔ 2016 میں ٹیسلا نے سولر سٹی کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ 2015 میں ایلون مسک نے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی شروع کی جس کا نام اوپن AI رکھا، جس کے ذریعے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انسانوں کے لیے فائدہ مند اور سیف بنانا چاہتے ہیں۔ ایلون مسک کی بہن کا نام ٹوسکا مسک ہے۔ جتنی زیادہ انٹرسٹنگ ایلون مسک کی بزنس لائف ہے، اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ان کی فیملی لائف ہے۔ ایلون مسک کی شادی 3 بار ہوئی ہے، جس میں 2 بار ایک ہی لڑکی سے ہوئی ہے۔ ایلون مسک کو کینیڈا کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے جسٹن ولسن بہت پسند آئی اور سن 2000 میں انہوں نے شادی کر لی، جو کہ 2008 میں آ کر ختم ہو گئی۔ 2010 میں ایلون مسک نے کینیڈین ایکٹریس تیلولا رائلی سے شادی کر لی، مگر 2012 میں اسے بھی طلاق دے دی۔ 2013 میں ایلون مسک کو احساس ہوا کہ شاید یہ لڑکی اچھی تھی اور اسے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، اس لیے اس نے 2014 میں پھر تیلولا رائلی سے شادی کر لی، لیکن پھر اسے یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ لڑکی میرے ساتھ نہیں چل سکتی اور ایک بار پھر اسے طلاق ہو گئی۔ 2018 میں ایلون مسک کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ وہ اپنی سے آدھی عمر کی کینیڈین سنگر کے ساتھ چکر چلا کر بیٹھے ہیں۔ 7 جنوری 2021 کو ایلون مسک دنیا کے سب سے امیر انسان بن گئے۔ 2022 میں ایلون مسک نے کئی ماہ کی قانونی جدوجہد کے بعد بالآخر ٹویٹر کا انتظام سنبھال لیا اور انہوں نے اس کا جشن متعدد عہدیداران کو فارغ کر کے منایا۔ ایلون مسک نے کمپنی کا کنٹرول سنبھالتے ہی ٹویٹر کے CEO اور چیف فائنینشل ایگزیکٹو کو فارغ کر دیا اور سیکیورٹی عملے نے ان کو عمارت سے باہر نکالا۔ ایلون مسک نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ٹویٹر کو اس لیے خریدا کہ انسانیت کی مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا مشترکہ ڈیجیٹل مقام ہو جہاں ایک صحت مند انداز سے مختلف موضوعات پر بحث کی جا سکے۔ ٹویٹر کی خریداری کا مقصد دولت کمانا نہیں بلکہ میں انسانیت کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایلون مسک ایک اچھے انویسٹر اور انٹرپرینور ہیں۔ جی تو ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔